الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ حسن میں رہیں شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا تیرا دل تو صنم آشنا ہے تجھے کیا ملے گا نماز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں آج ہماری نماز ورکشاپ صلاۃ ورکشاپ ہے نماز ہمارے دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے اور نماز اتنا عظیم عمل ہے کہ جو بندہ بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر جیسے ہی وہ مسلمان بنتا ہے یہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلا حکم پہلا عمل جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا عظیم عمل ہے میرے اور ہم سب کے پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نماز کا عمل اتنا زیادہ پسند ہے اس انسان کے لیے اس مسلمان کے لیے اللہ پاک کی چاہت ہے اللہ پاک کا حکم ہے اور اللہ پاک کی مرضی اور منشا ہے کہ میرا بندہ بندی جیسے ہی وہ کلمہ طیبہ پڑھے تو سب سے پہلے نمبر پر یہ نماز پڑھے اور پھر اتنا عظیم عمل کہ 7 سال کا معصوم بچہ بچی میرے اللہ کی چاہت میرے اللہ کی منشا یہ ہے
اور میرے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو اس معصوم بچے اور بچی کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 سال کے معصوم بچے اور بچی کو نماز کا حکم دو، اسے نماز پڑھنا سکھاؤ، اسے نماز کے لیے کہنا شروع کر دو۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ آج مسلمان جو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، جو اتنا ضروری حکم ہے کہ 7 سال کے معصوم بچی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ نماز پڑھے، اور پھر محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو رحیم و کریم ذات ہے، جو رؤوف الرحیم ذات ہے، جو جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، رحمت للعالمین، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس لیے یہ عاجز محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا کرتا ہے کہ تمام جہانوں کے محبوب ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اور وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ طائف کے موقع پر پتھر مارے گئے، جسم مبارک لہو لہان کروا دیا، لیکن سخت بات اپنی زبان مبارک سے نہیں نکالی۔ اور اس نماز کا جب معاملہ سامنے آیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ بچی 7 سال کا ہو تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اسے نماز پڑھنا سکھاؤ، اور 3 سال اسے نماز کی ترغیب دیتے رہو، نماز کا کہتے رہو، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر جب 10 سال کا بچہ بچی ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اس بچے بچی کو سزا دو، اسے پراپر جسمانی سزا دو۔ سب محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں سے ایک مناسب مار پٹائی کا حکم دیا گیا، یہ نہیں کہ اس کی ہڈیاں توڑ دی جائیں، اسے اٹھا کے دیوار پہ مار دیا جائے، نہیں، بلکہ ایک مناسب سزا اسے دی جائے کہ اس بچے بچی کے دل دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو مجھے سزا ملے گی۔ یہ کون؟ 10 سال کے معصوم بچے بچی کو جو کہ نابالغ ہے، جو شریعت کا مکلف بھی نہیں ہے۔ سب محدثین کا، سب فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر 10 سال کا 11 سال کا بچہ بچی جو کہ نابالغ ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اس سب کے باوجود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر 10 سال کی عمر تک وہ بچہ بچی نماز نہ پڑھے تو اسے سزا دو، مناسب سزا دو، یہ رحمت للعالمین، یہ رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے منشا نبوت کو اور منشا خداوندی کو کہ میرے اللہ کیا چاہتے ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ بچی، یہ مسلمانوں کا بچہ بچی جب یہ 10 سال کا ہو جائے، یہ ہر صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو، یہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا بن جائے۔ کیوں؟ جب یہ بالغ ہو تو یہ پہلے سے اس کا اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق بن چکا ہو کہ یہ 5 وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پہ آ کے حاضری دیتا ہو اور اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھتا ہو۔ اور اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ قرآن عظیم الشان میں تقریباً کم و بیش 700 مرتبہ اس نماز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے۔ پوری انسانیت کو تمام مسلمانوں کو، قرآن کے مخاطب تمام لوگوں کو تقریباً 700 بار حکم دیا ہے کہ میرے بندے بندیوں نماز کی طرف آ جاؤ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ 700 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی عظیم ہستی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی ہماری رحیم و کریم ہستی، ہمارا خالق و مالک ہمیں 700 بار حکم دے رہا ہے کہ نماز قائم کرو، اور پھر ہمیں حکم نہیں ہے، ایک ہمارے معصوم بچوں کو حکم ہے کہ وہ ہر صورت نماز ادا کریں۔
ایک مسلمان ماں باپ کو جہاں اخلاق عظیمہ کی تعلیم دی گئی، جہاں اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت کی تعلیم دی گئی کہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، محبت کے ساتھ پیش آؤ، اولاد کو اعتماد میں لو، اولاد کو اعتماد دو، وہاں پر ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ ان معصوم بچوں کو جہاں ہم ضروری تربیت کریں وہاں سب سے پہلے، جیسے 7 سال کی عمر میں میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بچے کا دماغ پورا ہو جاتا ہے، اس کی جسم کے اندر کی جو گروتھ ہے وہ ایک مناسب اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کا برین وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس کے بعد ظاہری طور پہ بڑھے گا تو ہو صحیح، لیکن اس کی جو صحیح معنوں میں گروتھ تھی، نشو و نما تھی، وہ پوری ہو چکی ہوتی۔ اب بچے کا برین، بچے کی عقل، بچے کا دماغ اس حالت میں پہنچ چکا ہوتا ہے کہ وہ بات کو سمجھ بھی سکتا ہے، اس کو قبول بھی کر سکتا ہے اور اس پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ تو 7 سال کے بچے کے اندر اتنا سینس، اتنی سمجھ، اتنی بوجھ آ جاتی ہے کہ وہ یہ معاملات کر سکتا ہے، الا کہ کسی کے اندر کوئی بیماری ہو، ایکسٹرا کسی بچے کا مسئلہ، وہ ایک الگ بات ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے۔ تو 7 سال کے بچے کو نماز سکھانا، نماز کی ترغیب کہنے کا ہماری شریعت بار بار ہمیں حکم دیتی ہے۔ اور یہ نماز کب تک؟ یہ بندہ بیمار ہو جائے تب بھی اس کو نماز معاف نہیں، یہ بندہ سفر میں جائے اس کے لیے نماز میں تخفیف تو کی گئی لیکن اس کو نماز معاف نہیں کی گئی، یہ بندہ شدید بیمار ہو جائے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے حکم ہے کہ یہ بیٹھ کے نماز پڑھے، یہ اتنا بیمار ہو گیا کہ یہ بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا یہ لیٹ کے نماز پڑھے، یہ لیٹ کر اپنے ہاتھ ہلا نہیں سکتا تو بھی اس کے لیے حکم ہے کہ یہ آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے۔ اتنا عظیم حکم ہے، اتنا عظیم عمل ہے۔ میرے اللہ کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کیا ہے؟ سمجھیں اس بات کو کہ قرآن عظیم الشان کا، شریعت کا، ہمارے دین اسلام کا حکم ہے کہ یہ ہر صورت نماز پڑھے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک اس بندے کی عقل سلامت رہے گی یہ نماز اس کو پڑھنی پڑے گی۔ اس کی عقل سلامت ہے، یہ بستر پر ہے، یہ خود پاک نہیں ہو سکتا، یہ ہاتھ ہلا نہیں سکتا، یہ دوسروں کا محتاج ہے، یہ تب بھی نماز پڑھے گا، اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ نماز کا حکم اس حال میں بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ نماز اتنی عظیم چیز ہے، اتنا عظیم عمل ہے نماز کا کہ اس حال میں جب اس کی عقل سلامت ہے یہ ہاتھ نہیں لا سکتا، یہ دوسروں کا محتاج ہے، تو یہ آخری دم تک اس نماز کو ادا کرنے کا پابند ہے، اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ ہماری شریعت تو آسانی کے لیے کہتی ہے، ہماری شریعت کہتی ہے کہ اس دن بھی میں نے رمضان کے روزوں کے متعلق قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی تھی، انما یرید العسر ولا یرید بکم العسر، کہ شریعت تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ پھر یہ کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، یہاں آ کر سمجھیں دین کو، قرآن کو علماء سے سمجھیں، احادیث مبارکہ کو علماء اکرام سے سمجھیں، تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہمیں پتہ لگ جائے، ہمیں معلوم ہو جائے، ہمیں اپنے دین کی منشا اور مرضی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ چیزوں میں آسانی چاہتے ہیں، اصل میں ہر چیز میں آسانی ہے، نماز خود آسانی ہے، یہ ہمیں لگ رہی ہے کہ اس میں آسانی نہیں ہے۔ یہ آج کا بندہ جو اس دین کو بیان کر رہا ہے وہ ان چیزوں کو مشکل انداز میں بیان کر رہا ہے، وہ سمجھاتا نہیں صحیح، تب ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ حقیقت میں اس مسلمان کے لیے اس حالت میں بھی، اس تکلیف کے حالت میں بھی نماز کرنے میں ہی آسانی ہے، اس کی فطرت میں یہی ہے، اس کی فطرت میں آسانی تب ہوگی کہ جب یہ نماز ادا کرے گا۔ جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ جب تک نماز ہم نہ پڑھیں ہمارے دل کے اندر بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے، جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دین اسلام نے جو ہمارے لیے اعمال متعین کیے ہیں، ان اعمال کے کرنے میں ہی آسانی ہے، اور ان کے اعمال کے نہ کرنے میں ہمارے لیے تکلیف ہے، شر ہے۔ اور اگر کسی بندے کو یہ نیک اعمال کرنے میں تکلیف نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل اور اس کا نفس بیمار ہے، تکلیف نہیں ہے اس میں، وہ ہمیں لگ رہی ہے تکلیف۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے پھر یوں ہے کہ اب
اگر وہ ہمیں بظاہر تکلیف ہی لگ رہی ہے تو اس کو تکلیف نہیں، حقیقت میں وہ آسانی، وہ بظاہر تکلیف ہے، حقیقت میں وہ آسانی ہے۔ دوسرا اس کا جواب یہ سمجھ لیں، امید آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ نماز بہت عظیم عمل ہے۔ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم ہے، 70 80 90 100 سال کی عمر کا بندہ بوڑھا ہو گیا، یہ عورت بوڑھی ہو گئی، یہ بستر میں پہنچ گئی، نماز کی معافی سے نہیں ہے۔ ہاں اس کی عقل، اگر اس کی عقل سلامت نہیں رہی، اتنا زیادہ یہ انسان بیمار ہو گیا، اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے، سب کو عافیت سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ یہ بندہ بندی یہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کی عقل سلامت نہیں رہی، تو پھر اس کے لیے نماز کی معافی کا حکم ہے۔ اس سے پہلے اگر اس نے نماز چھوڑ دی، اس نماز کی قضا کرنی پڑے گی۔ ایک بندہ جوانی میں بے ہوش ہو گیا، بڑھاپے کی عمر میں بے ہوش ہو گیا، 1 دن بے ہوش رہا، 2 دن بے ہوش رہا، 3 دن بے ہوش رہا، اس کے بعد ہوش میں آ گیا۔ اب وہ بے ہوشی کی حالت میں جو نمازیں اس کی رہ گئیں، بعد میں ان نمازوں کی قضا ضروری ہے۔ اتنا عظیم عمل ہے کہ وہ اس موقع پر جب اس کو نماز پڑھنی چاہیے تھی یہ نہیں پڑھ سکا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے یہ سفر میں ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے پاس یہ وضو بھی نہیں کر سکتا، تیمم بھی نہیں کر سکتا، یہ کھڑے ہو کے صحیح نماز بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جیسے آج کل جہاز کا سفر ہے، گاڑی کا سفر ہے، کہ اس کے بس میں نہیں ہے نماز کو ادا کرے، نماز کا وقت گزر رہا ہے۔ ایک تو اس کے لیے حکم یہ کہ تشبہ بالمصلین، کہ یہ نمازیوں کی مشابہت اختیار کر کے وہیں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ اللہ اکبر، کیسا حکم ہے! ایک بندہ جہاز کا سفر کر رہا ہے، بس کا سفر کر رہا ہے، کہ وہ کھڑے ہو کر وہاں پر نہیں پڑھ سکتا۔ الحمدللہ ہم نے اللہ والوں سے سیکھ کر وہاں پہ بھی نمازیں ادا کی ہیں، جیسے جہاز وغیرہ میں وہاں موقع ہوتا ہے، یعنی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنا رومال ساتھ رکھے، وہاں پر بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسی کنڈیشن واقعی بن جاتی ہے کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتے، تو شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ اس جب نماز کا وقت آ جائے تو تم نمازوں جیسی مشابہت اختیار کر لو، اسی طرح بیٹھے بیٹھے اپنی کرسی میں ہی نماز پڑھنا شروع کر دو۔ لیکن یہ نماز نہیں ہوگی بعد میں، کیونکہ قیام رکوع سجدہ بعد میں جا کے آپ نے قضا کرنی ہے اس نماز کی۔ اس نماز کا ایسا حکم ہے۔ اچھا یہ کیوں اللہ پاک یہ چاہتے، اتنی یہ کیوں بظاہر ہمیں جو سختی نظر آ رہی ہے کہ کسی صورت میں نماز چھوڑ نہیں سکتے، اور اگر نماز تم سے رہ گئی، قضا ہو گئی، جان بوجھ کے چھوڑی، یا تم جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے لیکن کسی اور وجہ سے نماز قضا ہو گئی، تو بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور پھر بندہ اتنا بیمار ہے کہ وہ بستر پہ پڑا ہوا دوسروں کا محتاج ہے، پھر بھی اس کو حکم یہ کہ اشاروں سے یہ نماز پڑھے، آنکھوں کے اشاروں سے یہ نماز پڑھے۔ یہ کیوں اتنی بات ہے، یہ اتنی کیوں سختی بظاہر جس کو ہم سختی کہتے ہیں، حقیقت میں یہ سختی نہیں ہے، یہ رحمت ہے، یہ آسانی ہے، یہی سکون ہے، یہی آسانی ہے۔ یہ جو بظاہر ہمیں سختی لگتی ہے، یہ کیوں ایسا فرمایا گیا؟ جی ہاں، اس کا بہترین سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کریم، اللہ رحیم، اللہ ارحم الراحمین، اللہ راحم المساکین، وہ اتنے مہربان ہیں، وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں اس مسلمان بندے بندی سے، چاہتے ہیں کہ یہ کسی جگہ پہ مجھے نہ بھولے۔ ہاں، میرا بندہ بندی مجھے نہ بھولے، یہ 5 دفعہ آ کر مجھ سے محبت کا اظہار کرے، میرے سامنے ادب سے کھڑا ہو، میرے سامنے ادب سے جھکے، میرے سامنے ادب سے میرے قدموں میں سجدہ کر لے۔ اللہ پاک قدموں سے پاک ہے۔ میں سمجھنے کی ایک بات کرتا ہوں، میں اس کے اوپر انشاءاللہ آگے بعد میں بات کروں گا، کہ میرے سامنے سجدے میں سر رکھ لے، یہ میرے سے محبت کا اظہار کرے، یہ میرے سے ہم کلامی کرے، یہ میرے سے بات چیت کرے، میرے سے ہم کلامی کرے۔ یہ اللہ کو یہ بندہ بندی اتنا پسند ہے، اس بندے بندی سے اتنی محبت ہے کہ اللہ پاک کی منشا چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ بندی 24 گھنٹے میں کم سے کم 5 دفعہ میرے دربار پہ آئے اور مجھ سے آ کے بات چیت کرے، مجھ سے ہم کلامی کرے، اپنے الفاظ میں جسے کو مجھ سے گپ شپ کرے۔ ہاں، آج ہر بیوی کو اپنے ہسبینڈ سے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ہر خاوند کو اپنی بیوی سے وقت چاہیے کہ مجھ سے گپ شپ کرے، مجھے ٹائم دو، مجھے وقت دو، میرے سے بات چیت کرو۔ اس سے بڑھ کر، اس سے کئی گنا بڑھ کر میں اپنے الفاظ میں اسے بیان نہیں کر سکتا، اربوں کھربوں گنا بڑھ کر میرے اللہ، ہم سب کے اللہ ہم سے محبت فرماتے ہیں، اور میرے اور ہم سب کے پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ بھی مجھ سے محبت کرے، مجھ سے محبت کا اظہار یوں آ کے کرے، بہت ادب محبت سے آ کے میرے سامنے ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑا ہو جائے اور مجھ سے ہم کلامی شروع کرے۔
یہ بہت ادب سے اپنے سر کو میرے سامنے جھکا لے اور میری تسبیحات کرے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ میرے سامنے سر سجدے میں رکھ لے اور میری تسبیحات بیان کرے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اس اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہاں، جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن اس انسان کی عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی۔ جی ہاں، تو اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں، تو ہمیں اس چاہت کو، اس محبت کو، اس تعلق کو، اس منشا اور مرضی کو سمجھنا ہوگا، اور 5 دفعہ بہت ادب سے، ذوق شوق سے، محبت کی کیفیت کے ساتھ جا کے ہمیں اللہ کے در پہ حاضری دینی ہوگی۔ یہ بہت عظیم عمل ہے، یہ عظیم عمل ہے، یہ ہر صورت کرنا ہے۔ یہ ہمارے بچوں نے بھی کرنا، ہمارے بوڑھوں نے بھی کرنا، ہمارے جوانوں نے بھی کرنا، ہمارے صحت مند لوگوں بھی نے کرنا، ہمارے بیمار لوگوں نے بھی اس نماز کے عمل کو سر انجام دینا ہے۔ کوئی غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اسے کلمہ طیبہ پڑھانے کے بعد اسے کہتے ہیں غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز اسے جو آپ سکھائیں گے نماز کے بعد، اس کلمہ طیبہ کے بعد، وہ سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ اچھا، نماز کا وقت آ گیا، غیر مسلم تھا، اس نے کچھ کلمہ پڑھا، مسلمان نو مسلم بن گیا، اب اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ یہ نماز پڑھے۔ نماز اسے پڑھنی آتی نہیں، عربی کے الفاظ سورہ فاتحہ اس کی زبان پہ چڑھتے ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اس نے ساری زندگی میں کبھی عربی پڑھی ہی نہیں۔ وہ ایسی زبانیں اس کی ہیں کہ وہ انگلش بولتا ہے، وہ فرینچ بولتا ہے، وہ چائنیز بولتا ہے، اسے تو عربی کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ ظہر کی نماز کے بعد 4 بجے اس نے اسلام قبول کیا، 4:30 بجے عصر کی نماز کا اذان ہو گئی، عصر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ غسل کر کے جب یہ آیا تو عصر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ شریعت کہتی ہے کہ اس بندے نے پھر بھی نماز پڑھنی، اسے نماز نہیں آتی پھر بھی پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر! بھائی کیسے پڑھنی ہے؟ اس کو تو نماز آتی نہیں ہے۔ جی ہاں، اس نے نماز پڑھنی ہے، اس کو مسلمانوں کے ساتھ جا کے جماعت کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، یہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی نہیں کہہ سکتا تو نہ کہے، لیکن یہ نمازیوں جیسی مشابہت اختیار کرے گا، یہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، یا ہاتھ اٹھائے گا، کانوں کو لگائے گا، تکبیر کہے گا اور ہاتھ باندھ لے گا، خاموش کھڑا رہے، یہ قیام کرے، یہ رکوع کرے گا، جھکے گا، کیونکہ وہ تو کر سکتا ہے، یہ سجدے میں جائے گا، اپنی محبت کا اظہار کرے گا، کہے گا اللہ میں تیرے سامنے آ چکا ہوں، میں تیرے سامنے آ چکا ہوں، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ جی ہاں، اس نو مسلم کو کچھ نہیں آتا، یہ آئے گا، مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور نماز اور رکوع سجدہ کرے گا، یہ قیام کرے گا اور اللہ کے حضور پھر یہ کہے گا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجدے کی، مجھے کیا خبر تھی قیام کی، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجدے کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں، میں تو تجھے چاہ رہا تھا اللہ، میں تجھے تک پہنچنا چاہ رہا تھا۔ جی ہاں، یہ اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے، تو آج کا مسلمان اس نماز سے غافل ہے، آج کا مسلمان مرد عورت اس نماز سے غافل ہے، اور اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی وہ نماز نہیں جو میرے اللہ کو چاہیے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھ کے گئے، وہ نماز آج کے اس مسلمان کی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ۔ اللہ کے جو اولیاء لوگ ہیں ان کی بات ہی الگ ہے، عموماً میں بات کر رہا ہوں، عام مسلمان بندے بندی کی نماز بہت گری ہوئی نماز ہے، وہ ایسی نماز ہے، وہ ایسی نماز ہے کہ پھر حدیث بارکہ میں آتا ہے کہ ایسی نماز پڑھتا ہے کہ اس کو پھر پرانے کپڑے میں لپیٹ پر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس نماز کا ایک مقصد ہے، نماز کا ایک مقصد ہے، وہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ قرآن عظیم الشان میں 16ویں سپارے میں سورہ طٰہٰ میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ، پکی ٹھکی بات ہے کہ میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خطاب فرمایا میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ کیسے عبادت کرنی ہے؟ کیا عبادت کرنی ہے؟ سب سے پہلی عبادت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ اکبر، نماز قائم کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ میری یاد کے لیے۔ نماز کا مقصد ہے مجھے یاد رکھو، اور جس نماز میں دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، دل اللہ کے ساتھ ہم کلامی نہ کرے، صرف زبان رٹے رٹائے الفاظ بولتی رہے، تو پھر وہ نماز کیا نماز ہے؟ وہ نماز تو پھر پرانے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ ایسی نماز ہمارے سامنے لے کے آئے ہو؟ ہاں، اللہ چاہتے ہیں میری عبادت کرو، دل سے کرو، خالی زبان سے رٹے رٹائے الفاظ نہ پڑھو کہ اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و تعالی غیر ولا الہ غیرک۔ یہ ہمارے رٹے لٹائے الفاظ، کچھ پتہ نہیں ہم کیا بول رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کے بعد ہماری انشاءاللہ ان دنوں میں کچھ دن لگاتار نماز کی ورکشاپ چلے گی، ہم نماز کو سیکھیں، سمجھیں نماز کیا ہے، ظاہر میں نماز کیا ہے اور باطن میں نماز کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت عظیم چیز ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا، ہمارے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم 30 سال 40 سال 50 سال 15 سال 20 سال 10 سال اسی طرح ٹکرے مارتے رہیں گے تو ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن اللہ کے حضور جائیں تو ہمیں اس نماز میں سے کچھ حصہ نہ ملے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ تو ہمیں یہ نماز کیسے پڑھنی ہے، دل کی حضوری کے ساتھ کیسے پڑھنی ہے تاکہ ہمارے دل سے غیر نکل جائے، ہمارا دل پاک صاف ہو کر یہ نماز پڑھے۔ اسی دل کے حوالے سے ہمارے مجلس اعمال صالحین کی جماعت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں اسی دل پر محنت کی جاتی ہے کہ ہمارا یہ دل بن جائے۔ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، جو میں سر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو صنم آشنا ہے، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہاں، ہم ایسی نماز نہ پڑھیں کہ سجدے میں سر ہو اور غیر کی محبت میں ہمارا دل غیر کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ آج کے مسلمان کے یہی حال ہے، مال کی محبت، غیر محرم کی محبت، دنیا کی محبت سے ہمارے دل بھرے ہوتے ہیں اور ہم سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، آج تو میں ساری بات کو سمیٹ نہیں سکتا، تو کیا اس کا مطلب، اس پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب تک نماز صحیح نہیں ہوتی، دل سے نماز بنتی نہیں ہے، ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا نہیں ہوتا، تو کیا اس وقت تک نماز چھوڑ دینی چاہیے؟ پھر تو یہ نماز اٹھا کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیا اس کا حل یہ ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہم نے نماز کو کسی صورت چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے نماز کو ہر صورت نماز کو پڑھتے رہنا ہے، اپنی طرف سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، اور ہم نے نماز کو بنانا ہے۔ اور جب تک نہیں ہوتی تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے در پہ حاضری تو لگ رہی ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں مختصر سے آپ کو سناتا ہوں۔ اس عاجز نے کہیں کتابوں میں پڑھا، جو اپنے الفاظ میں اس کو سناتا ہوں، کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سامنے سے ایک نوجوان آیا اور اس نے جلدی سے وضو کیا، اور صحیح طریقے سے بالکل وضو نہیں کیا، اور پھر جب آ کے اس نے نماز شروع کی تو اتنی اس نے سپیڈ سے نماز پڑھی، بالکل کسی ادب کا کوئی خیال نہیں رکھا کہ میں جیسے نماز پڑھنی چاہیے، کوئی ادب و احترام کا خیال نہیں رکھا، اور آ کے بس ایسے اوٹ پٹانگ اس نے، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا ٹکرے مارنا، تو اس نے آ کے یوں ٹکرے ماری۔
یہ اللہ کا دیوانہ بیٹھا دور سے دیکھ رہا تھا اور اسے بڑا برا لگا کہ بھئی یہ کس انداز سے یہ وضو کر رہا ہے اور اتنی سپیڈ سے نماز پڑھ رہا ہے. اس پر میں ایک اور آپ کو اپنے لطیفے کی ایک بات سناتا ہوں. ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب قرآن پاک حفظ کر رہے تھے, ابھی نابالغ بچے تھے, تو ظاہر آپ کو پتہ بچے شرارتی ہوتے ہیں. تو ہم ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو قرآن پاک سناتے تھے. وہ واقعہ میں پھر سناتا ہوں, اس کے بعد سناتا ہوں. تو یہ الگ واقعہ, میں اپنا واقعہ عرض کر رہا ہوں. تو ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے بالکل, یعنی 11-12 سال کی عمر میں جب ایک دوسرے کو منزل سنایا کرتے تھے. تو ہمارا ایک ساتھ پڑھنے والا ایک بچہ تھا, ہمارا ساتھی, وہ بہت شرارتی تھا. بعض بچے ہوتے ہیں بہت شرارت کر رہے ہوتے ہیں, شرارتی ذہن کے بچے ہوتے ہیں, بہت ذہین ہوتے ہیں. بہت ذہین تھا بچہ ماشاءاللہ وہ, اور بہت شرارتی تھا. تو وہ اس نے, ہم ایک دوسرے کو منزل سناتے تھے. تو ایک دن میری اس کے ساتھ جوڑی لگی. جوڑی دو کر کے ایک دوسرے کو ایک ایک سپارہ سنانا ہوتا تھا. تو اچھا, زور کی نماز کے بعد کی بات ہے, یہ ہم مسجد میں بیٹھ کے سناتے تھے. لوگ آتے تھے مسجد میں آ کے اکیلے, بعد میں جو نماز سے لیٹ ہو جاتے تھے تو وہ آ کے نماز پڑھتے تھے. تو ایک دن میری اس کے ساتھ جوڑی لگی. تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھنا, اب یہ بندہ آیا نماز پڑھنے, اور دیکھو کہ میں حافظ قرآن ہوں, میں اتنی سپیڈ سے پڑھتا ہوں, اور ہماری ظاہر بار بار حافظ قرآن بہت زیادہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کی زبان اتنی چل جاتی ہے کہ وہ بہت سپیڈ سے بھی اچھا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں, یعنی الفاظ کو صحیح ادائیگی بھی کر لیتے ہیں سپیڈ کے ساتھ بھی. تو وہ کہنے لگا کہ میری سپیڈ اتنی تیز ہے, تو اب دیکھنا یہ بندہ آیا نماز پڑھنے اور یہ کتنی سپیڈ سے نماز پڑھتا ہے. تو اس نے اس کی نقل اتارنی ایک طرح کی شروع کر دی. اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وتعالی جدک, یوں اس انداز سے اس نے کہ یہ دیکھو. اچھا, اس نے اتنا وہ پیا, اتنا ابھی اتنی سپیڈ سے پڑھ رہا تھا, اور ابھی اس نے سورہ فاتحہ آدھی کی تھی, اس بندے نے رکوع کر لیا. اس نے تیزی سے سبحان ربی العظیم, یعنی اگلے بندے کو سمجھ بھی نہیں آ رہی, اس انداز سے اس نے بھی پڑھنا شروع کیا. اس نے پھر رکوع سے اٹھ بھی گیا, پھر سجدے میں بھی چلا گیا. یعنی وہ مجھے پڑھ کے دکھا رہا تھا کہ دیکھو میں اتنی سپیڈ سے پڑھ رہا ہوں, یہ کیا پڑھ رہا ہے, یہ تو حافظ قرآن بھی, یہ تو عام بندہ ہے. تو اس طرح کئی لوگ جو اتنی آ کے سپیڈ میں نماز پڑھتے تھے تو وہ یوں سب کو ایک مذاق سی اڑاتا تھا اور کہتا تھا یہ دیکھو یہ کیسے نماز پڑھتے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. وہ بچہ تھا, وہ بچہ بڑے لوگوں کے حوالے سے, اس کی اپنی شرارت اپنی جگہ, میں اس کو ٹھیک نہیں کہتا, لیکن ظاہر چھوٹا بچہ تھا. لیکن وہ ہمیں اس وقت یہ دکھاتا تھا کہ یہ دیکھو یہ لوگ نماز کیا پڑھ رہے ہیں, یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. وہ یہ جو ان کی نقل اتارنا یا یہ جو مذاق بنانا, اس سے اصل میں ہمیں یہ سمجھا رہا تھا کہ دیکھو یہ لوگ نماز کیا پڑھتے ہیں. تو ایسے بھی آج کل ہمارے لوگ ہیں, ہم میں سے کہ وہ اس انداز اتنی سپیڈ سے نماز پڑھتے ہیں کہ اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ پڑھی بھی ہے نہیں پڑھی. تو خیر میں وہ واقعہ عرض کر رہا تھا. تو اس بندے نے بھی آ کے اسی طرح سپیڈ میں آ کے تو نماز پڑھی. تو یہ جو اللہ کا بندہ دور سے بیٹھا دیکھ رہا تھا, پہلے سے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ کیا بے ادبی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. جب اس نے نماز ختم کی تو یہ بڑے میاں تھے, تو اس نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ بھائی یہ آپ نے نماز پڑھی ابھی؟ تو اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کیا مطلب, یہ ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نماز نہیں پڑھی ہے. اس نے کہا استغفر اللہ, مسجد میں بیٹھے جھوٹ بول رہے ہو, ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے, یہ آپ کیا کر کے آئے؟ اس نے کہا میں نے نماز تو نہیں پڑھی ہے. اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے ابھی آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, ابھی آپ نے وضو کیا نماز پڑھی ہے. اس نے کہا میں کہہ رہا میں نے نماز نہیں پڑھی ہے. تو ان کا اس کو بحث شروع ہو گئی. اس نے کہا اللہ کے بندے کیوں جھوٹ بول رہے ہو, کیا ملے گا تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے؟ اس نے کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں میں نے نماز نہیں پڑھی ہے. اس نے کہا پھر کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا میں نے تو اللہ کے حضور آ کے حاضری لگوائی ہے. اللہ اکبر, یہ بات آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. اس نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے حضور آ کے حاضری لگائی, میں نے نماز تو نہیں پڑھی ہے. اس نے کہا کیا مطلب نماز نہیں پڑھی, تو نے اللہ کے حضور حاضری لگائی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ نماز تو بہت عظیم چیز ہوتی ہے, وہ بہت دل سے پڑھی جاتی ہے. میں تو بہت گناہگار انسان ہوں اور مجھ سے نہ صحیح نماز پڑھی, میں اتنا دنیا میں الجھا ہوا ہوں اتنا, لیکن اس حال میں یہ چاہ رہا تھا, میں گناہوں کی حالت میں میری زندگی ڈوبی ہوئی ہے, لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اللہ کے در پہ جا کے حاضری تو لگا لوں کہ اللہ پاک کہیں گے کہ اتنا گناہگار تھا لیکن میرے در پہ آ تو جاتا تھا. مجھے پتا یہ نماز اٹھا کے میرے منہ پہ مار دی جائے گی, لیکن یہ آخری میرے پاس یہ چیز بچی تھی کہ میں اللہ کے در پہ جا کے حاضری دے دوں. تو میں نے یہ جو ٹکریں ماری ہیں, میں نے ٹکریں مار کے اللہ کو اتنی بات کی, اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے, اگرچہ میں نے فرض ادا کیے ہیں, لیکن میں نے اللہ کو کہا اللہ میں نے آ کے آپ کے در پہ حاضری دی ہے, اور میں یہ چاہت رکھتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا میں نمازی بن جاؤں گا, میں صحیح نماز پڑھنے والا بن جاؤں گا.
جی ہاں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھانا کہ اگر ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ نماز اس قابل ہے کہ اٹھا کے ہمارے منہ پہ مار دی جائے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز کو چھوڑ دیں، ہم اللہ کے در پہ حاضری لگاتے رہیں اور ہمت کوشش کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ صحابہ والی نماز نصیب فرما دے، عاشقوں والی نماز نصیب فرما دے، اور مجھے اس نماز کی روح اور نماز کی لذت نصیب فرما دے۔ ہاں، یہ عشق والی نماز نہ ہو تو پھر یہ نماز نہیں رہتی۔ کسی شاعر نے کہا تھا، عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یہ سجدے، یہ قیام، پھر یہ سب کچھ حجاب میں ہے۔ اصل نماز عشق والی نماز ہوتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کا واقعہ سنایا تھا کہ کسی نے عرض کیا، حضرت سنا جنت میں حور بھی ہوں گے، قصور بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ جنت میں حور و قصور بھی ہوں گے، لیکن اگر قیامت کے دن مجھ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہو گئی تو میں اپنے پیارے کریم اللہ سے عرض کروں گا، اے اللہ اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عنایت فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا یحییٰ کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عجیب اللہ کے عاشق گزرے ہیں، بہت زیادہ لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ ان کے مرید نے ان سے پوچھا، حضرت آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب میں سجدے میں ہوتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا اپنا سر محبوب کے قدموں میں رکھ دیا، بس پھر سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا ہوں نماز میں۔ جی ہاں، تو انشاءاللہ اب میں ایک ترتیب سے آپ کو نماز کی کچھ ظاہری پھر باطنی چیزیں اس پر عرض کروں گا۔ پابندی سے آپ لوگ اس مجلس کو آ کے اٹینڈ کریں۔ روزانہ کچھ قرآن پاک کی آیات اور احادیث بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ نماز کے حوالے سے اللہ نے کیسے کیسے ہمیں حکم دیا۔ آج کی آیت اس فقیر نے تلاوت کی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اے قرآن پڑھنے والے مسلمان، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اصل میں رکوع کا یہاں پہ اسپیشل تذکرہ اس لیے کیا کہ یہودی رکوع نہیں کرتے تھے۔ آگے فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43، 43، 44 عرض کر رہا ہوں۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ جتنے دین کا کام کرنے والے، دوسروں کو بتانے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ خود بھی عمل کریں۔ مجھے بھی عمل کرنا چاہیے، آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ جب بھی ہمارا فرض بھی بنتا ہے دوسروں کو بھی بتائیں، لیکن ساتھ خود عمل بھی کریں۔ اور آگے فرمایا حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے، قرآن پڑھتے بھی ہو، کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، لیکن دوسروں کو حکم دیتے خود بھول جاتے ہو۔ تو ہمیں خود عمل والا بننا ہے، عمل والا بننا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ اور آگے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ آج کے اس مشکل مرحلے میں اپنی زندگیوں کی مشکلات میں نماز سے مدد حاصل کرنی چاہیے اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ جب بھی ہمارے پر آزمائشیں، تکلیفیں آ جائیں، ہمارے گھر والوں کی طرف سے آزمائش آ جائے، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں، صبر کے ذریعے، صبر سے اللہ سے مدد مانگیں، صبر کریں، اللہ کی مدد آیا کرتی ہے۔ آج ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ آج ہی میرے سارے معاملات، حالات ٹھیک ہونے چاہیے۔ نہیں، فوری طور پہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ نماز پڑھیں، بار بار صلاۃ حاجات پڑھ کے اللہ سے مانگیں اور صبر کریں، اللہ کی طرف امید رکھیں، اللہ سے مانگتے رہیں تو اللہ کی مدد آ جایا کرتی ہے۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ خشوع کرنے والے لوگوں کو نماز بھاری نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ بوجھ نہیں ہوا کرتی ہے۔ جو دھیان سے اور عاجزی سے پڑھتے ہیں، عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ ان آیات کو ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ آگے میں پھر تفصیل عرض کروں گا
کہ ان لوگوں نماز بہت سارے لوگوں پر بہت بھاری معلوم ہوتی ہے، ان کے لیے وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں یہ تنگی والی بات ہے، ان لوگوں کو تنگی محسوس ہوتی ہے اس نماز پڑھنے میں جن کے دل میں خشوع نہیں ہوتا، جن کے دل میں حضوری نہیں ہوتی، میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا جن کے دل بنے ہوئے نہیں ہوتے، جن کے دل میں اللہ کی یاد، اللہ کی محبت نہیں ہوتی، پھر نماز ان کو بھاری محسوس ہوتی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جن کو اس بات کا علم ہوتا ہے، جن کو اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے، پھر وہ نماز ان کو بھاری محسوس نہیں ہوتی، پھر وہ نماز سے مدد بھی مانگتے ہیں، نماز کے ذریعے مدد مانگتے ہیں، بار بار نماز پڑھتے ہیں، بار بار نماز پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہو، یقیناً ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 277 میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آپ لوگوں کے گروپوں کے نام بھی یہی ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال ضروری ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیے۔ اعمال الصالحات، عمل الصالحات الگ فرمایا اور نماز کو الگ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز بھی خود ایک نیک عمل ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی نیک اعمال کرنے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرنا ہے۔ جی ہاں، عمل والا بننا ہے، ایمان والے اعمال صالحہ والے ہوتے ہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور نیک اعمال میں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیا، نماز قائم رکھی، وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور زکوٰۃ دیتے رہے۔ ہماری پیچھے زکوٰۃ کی ورکشاپ چلی، آج جس نے عرض کیا جو کچھ سمجھ بوجھ میں آیا زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور فرمایا ان کے لیے کیا ہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ جی ہاں، یہ چند ایک آیات مبارکہ تھیں۔ اب ایک حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس صلوات افترضہن اللہ عز وجل من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَن يَغْفِرَ لَهُ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا، اور ان نمازوں کو رکوع سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا، ان نمازوں کو رکوع سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا، تو ایسے شخص سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے کان لہو علی اللہ عہد کے الفاظ آئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایسے شخص سے وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو رمضان کا مقصد بھی تقوی اور بخشش ہے، تو اس نماز میں بھی جو نماز اس انداز سے ادا کرتا ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، مقررہ اوقات پر نماز کو ادا کرتا ہے، رکوع سجدے صحیح طریقے سے کرتا ہے، اور خشوع کے ساتھ دل کی حضوری کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو ایسے شخص سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ اور آگے فرمایا جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی نماز نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح سے نہ پڑھا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے، چاہے تو اس کو عذاب دے دے۔ اللہ اکبر، یہ ایک حدیث مبارکہ تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ان نمازوں کا خیال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو رمضان المبارک میں
ہم نے نماز پر محنت کرنی ہے کہ ظاہری نماز بھی ہماری اچھی بن جائے اور باطنی نماز بھی بن جائے۔ اس کے لیے ہم محنت شروع کر دیں، ہر نماز کو پہلی نماز سے اچھے طریقے سے پڑھیں، دل کی حضوری کے ساتھ پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ انشاءاللہ میں اس پر آگے اس کی